بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم متمتع کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ التمتع افضل من الافراد عندنا والمتمتع على وجهين متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي۔ وصفة التمتع ان يبتدئ من الميقات فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق ويقصر وقد حل من عمرته ويقطع التلبية إذا ابتدى بالطواف ويقيم بمكة حلالا فإن كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع فإن لم يجد ما يذبح صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه فإن كانت بدنة قلدها بمزارة او نال واشعر البدنة عند ابي یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی وهو ان يشق سنامها من الجانب الايمن ولا يشير عند ابي حنیفة رحمه الله تعالی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تمتع یہ افضل ہے افراد سے ہمارے نزدیک، اور متمتع 2 صورتوں پر ہے، متمتع جو ہدی کو ہنکاتا ہے اور متمتع جو ہدی کو نہیں ہنکاتا ہے۔ اور تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا کرے گا میقات سے، احرام باندھے گا عمرے کا اور داخل ہوگا مکہ میں اور طواف کرے گا اور سعی کرے گا اور حلق کرے گا یا قصر کرے گا۔ وہ حلال ہو جائے گا عمرے سے اور تلبیہ کو ختم کر دے گا جب وہ ابتدا کرے گا طواف کی، اور مکہ میں ٹھہرے رہے گا حلال ہو کر، اور جب یوم ترویہ ہوگا تو احرام باندھے گا حج کا مسجد حرام سے، اور کرے گا وہ جو حاجی کرتے ہیں افراد کرنے والے، اور اس پر دم تمتع لازم ہوگا، اور اگر نہ پائے وہ جس سے وہ ذبح کر لے تو 3 روزے رکھے گا حج میں، اور 7 جب وہ لوٹے گا اپنے گھر کی طرف۔ اور اگر متمتع ارادہ کرے کہ وہ ہدی کو ہنکا کر لے کر جائے تو احرام باندھے گا اور اپنی ہدی کو ہنکائے گا، اور اگر وہ بدنہ ہے تو قلادہ ڈالے گا پرانے چمڑے کا یا جوتے کا، اور بدنہ کو اشعار کرے گا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور وہ یہ ہے کہ چیر دے اس کے کوہان کو دائیں جانب سے، اور اشعار نہیں کرے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، حج کی 2 قسمیں پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے حج افراد پڑھ لیا تھا اور دوسرا ہم نے حج قران پڑھ لیا تھا۔ اب تیسری قسم یہاں سے بتا رہے ہیں حج افراد کی۔ حج افراد میں ہوتا یہ ہے کہ جو حاجی ہے وہ پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرے کا احرام باندھنے کے بعد وہ مکہ آتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ عمرے کا احرام کھول دیتا ہے، مطلب یہ کہ حلق کرتا ہے یا قصر کرتا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ حج کا احرام باندھ کے پھر وہ حج کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تمتع۔ تو دیکھیں، یہ جو تمتع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، تو چونکہ حاجی ایک ہی سفر میں دونوں سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، حج سے بھی اور عمرے سے بھی، اس لیے اس قسم کے حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حاجی ہوتا ہے اس کو حاجی متمتع کہا جاتا ہے، یعنی تمتع کرنے والا حاجی۔ اب عبارت دیکھ لیں، آسان بات ہے۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا کہ جو حج تمتع ہے یہ حج افراد سے افضل ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل وہ حج قران ہے، دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر حج افراد ہے۔ یہ ہو گیا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ متمتع کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک متمتع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ متمتع ہدی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، یعنی جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور دوسرا وہ متمتع ہوتا ہے جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے۔ تو پہلے اس کا ذکر کریں گے جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا ہے، پھر اس کے بعد آگے ذکر کریں گے کہ جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو متمتع ہے یعنی حج تمتع کرنے والا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ متمتع ہے جو ہدی کو ہنکا کر لے کر جاتا ہے، اور دوسرا وہ متمتع ہے جو ہدی کو ہنکا کر نہیں لے کر جاتا ہے۔ اب تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میقات سے ابتدا کرے گا، میقات میں احرام باندھے گا عمرے کا، تو یہ فرق ہو جائے گا۔ حج افراد میں جو احرام باندھتا ہے وہ صرف اور صرف حج کا احرام باندھتا ہے، حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہے، اور حج تمتع میں صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، اور مکہ میں داخل ہوگا، طواف کرے گا، سعی کرے گا، پھر حلق یا قصر کرے گا۔ وقد حل، اب یہاں پہ یہ حلال ہو گیا ہے عمرے سے، یعنی اس کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، اور جب یہ طواف کرنے کا آغاز کرے گا تو تلبیہ کو یہ ختم کر دے گا۔ اب جب یہ حلال ہو چکا تو مکہ کے اندر حلال رہ کر ہی ٹھہرا رہے گا۔ جب یوم ترویہ ہوگا، یعنی جب 8 ذی الحجہ ہوگا جہاں سے حج شروع ہو رہا ہے، تو اپنے مقام سے ہی حج کا احرام باندھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام جائے، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر وہاں سے پھر یہ حج کا احرام باندھے، یہ بتا رہے ہیں۔ اور جب یوم ترویہ ہوگا یعنی 8 ذی الحجہ، تو پھر احرام باندھے گا حج کا مسجد حرام سے، اور کرے گا وہ جو باقی حاجی کرتے ہیں، حج افراد والے جو حاجی افعال کرتے ہیں۔ حج کا طریقہ سارا وہی ہے، 8 میں کیا کرنا ہے، 9 میں کیا کرنا ہے، 10 میں کیا کرنا ہے، ساری کی ساری تفصیل ویسے کی ویسے ہی ہے۔ اور یہ جو حج تمتع ہے، اس تمتع کرنے والے کے اوپر ایک دم بھی لازم ہوتا ہے جس کو دم تمتع کہا جاتا ہے، یعنی اس نے قربانی کرنی ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر دم تمتع لازم، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ دم قران لازم ہوتا ہے،
قران حج کرنے والے کے اوپر، اسی طریقے سے تمتع حج کرنے والے کے اوپر دم تمتع لازم ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے یہ قربانی سے پہلے رکھ لے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 پورے کر لیں، بہتر ہے 7، 8، 9 کو 3 روزے رکھ لے، اور پھر اسی طریقے سے جو 7 روزے ہیں وہ حج کے ایام پورے ہونے کے بعد چاہے اپنے گھر واپس آ کے رکھ لے، چاہے پھر وہ مکہ میں ہی رکھ لے، تو دونوں طریقے اس کے لیے جائز ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہ پائے جو وہ ذبح کر سکے، یعنی اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو پھر 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں، مطلب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ سے پہلے، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ اپنے گھر واپس لوٹے گا۔ تو یہ ساری بات تھی کہ اس متمتع کی کہ جو ہدی ہنکا کر نہیں لے کر گیا ہے، اور اگر متمتع ایسے ہے جو ہدی یعنی قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر متمتع یہ ارادہ کرے کہ وہ ہدی کو اپنے ساتھ لے کر جائے، تو وہ احرام باندھے گا اور اپنی ہدی کو ہنکا کر لے کر جائے گا، اور اگر وہ ہدی یعنی جو قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، تو کل اضحیٰ تو اس کی گردن کے اندر ڈال دے گا مزارہ۔ مزارہ کہتے ہیں پرانے چمڑے کا کوئی ٹکڑا، کوئی پیس ہے تو وہ ڈال دے گا، یا اسی طریقے سے جو پرانی کوئی جوتی وغیرہ وہ گلے میں ڈال دے گا۔ تو اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی تھی، ڈکیتیاں ہوتی تھی، لیکن حج کے دنوں کے اندر جو لوگ اپنی قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے، اس ہدی کے گلے کے اندر یہ نشانی لگا دیتے تھے، کوئی پرانے چمڑے کا ٹکڑا ڈال دیتے تھے، کوئی جوتی کا ٹکڑا، جوتی ڈال دیتے تھے پرانی، تو اس سے جو تھا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو لوگ اس جانور پر ڈکیتی نہیں کرتے تھے، حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے پھر یہ والا حکم دیا گیا کہ یہ والا جو جانور ہے اس طریقے سے کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت کر دینی چاہیے، تاکہ یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو لوگ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ بتایا کہ اس کے آپ نا اگر وہ اونٹ ہے تو قلادہ ڈال دیں، یعنی پرانے چمڑے کا ٹکڑا ڈال دیں اس کے گلے میں، یا کوئی پرانی جوتی ڈال دیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور طریقہ بھی ہوتا تھا، اشعار بھی کیا جاتا تھا۔ اشعار کیا کیا جاتا تھا؟ اشعار کے بارے میں آگے خود بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اس کا کوہان ہے، کوہان کے دائیں جانب سے چیر کے اس کا جو خون تھا وہ تھوڑا سا خون لے کے اس کے جسم پہ مل دیا جاتا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور کوئی ایسے جانور کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ جو اشعار ہے، اس اشعار کے بارے میں اختلاف ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ اشعار کرے گا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اشعار نہیں کرے گا۔ تو اصل میں یہ تھا کہ امام صاحب کے دور میں لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرنے لگے تھے، جانور کو بہت زیادہ چیرہ دینے لگے تھے، اور اس کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی، تو اس لیے ایسا کرنا وہ مناسب نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ تو لہذا اگر تھوڑا بہت اگر ہلکا سا چیرہ دے کے تھوڑا بہت اگر خون مل بھی دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، اور یہ ٹھیک عمل ہے۔ تو دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بدنہ ہے، یعنی جو قربانی کا جانور ہے، اس کو اشعار کیا جائے گا صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو کوہان ہے اس کے دائیں جانب پر وہ چیرہ لگا دے، اور اشعار نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشعار نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، ابھی اس کے کچھ مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔